ہاں کرانے کی دکان والے اچھی طرح سے سمجھ لیں، یا پھر کوئی بھی جس کے ہاں ناپ تول کرنا ہے ہوتا ہے، تم اگر کانٹے میں گڑبڑ کرتے ہو، ہاں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو دھوکہ دے دیں، گراہک کو دھوکہ دے دیں، اللہ کو نہیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اظہری نیٹ ورک چینل، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل ہی نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ تو بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ سخت ناپسند چیز ہے، ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ناپ تول کا مطلب صرف اور صرف یہ وزن کرنے والے گیہوں چاول شکر ہی نہیں، دودھ بھی آیا اسی میں، تیل بھی آیا اسی میں، ناپنے والی چیز بھی، تولنے والی چیز بھی۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم اس بلا میں گرفتار تھی، ہزار انہیں سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ تو جانتے ہیں ان کو گھمنڈ کس بات کا تھا؟ وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے ڈرانے پر بھی یہ کہتی تھی کہ ہمیں کچھ ہوتا نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے جانتے پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بنا لیے تھے، پتھر کے پہاڑوں کو، اور اس کے اندر رہتے تھے۔ نہ بجلیاں اس پر اثر کرتی ہیں پہاڑ کے پتھروں پر، نہ طوفان کچھ کر پاتا، کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت قرآن میں یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتے تھے، ڈیزائن ایک سے ایک پہاڑ ایک خاندان کا، فری میں ملتے تھے پہاڑ۔ تو آج تک اگر وہ پہاڑ تراشے ہوئے موجود ہیں تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے۔ تو انہیں اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم سب سے مضبوط گھروں میں ہیں، کیا کر لو گے ہمارا؟ اللہ کے نبی ڈراتے تھے۔ اچھا، اس قوم کو یہ معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ سیلاب آیا تھا، پانی آیا تھا۔ اگر ویسا عذاب آئے تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، پتھروں کی بارش کی گئی تھی، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ عذاب بھی آیا تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا، نوکیلے پتھر ہزار برسیں پہاڑوں پر کچھ نہیں ہوگا، وہ پہاڑ ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کو اس بات کا بھی گھمنڈ تھا۔ اچھا، اور ایک چیز، پچھلی قوم پر ایک عذاب اور بھی آیا تھا، ہوا کا عذاب، کہ ہوا اتنی تیز چلتی کہ چھتیں اکھاڑ لے جاتی تھی، گھر کے گھر اجڑ جاتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ اگر ہوا کا عذاب بھی آیا تب بھی ہمارے پہاڑ اڑا نہیں سکے گی ہوا، اتنے مضبوط ہیں۔ سوچو، اس قوم کو یہ غرور تھا کہ سیلاب آئے تب بھی ہم بچیں گے، پتھروں کی بارش ہو جائے تب بھی ہم بچیں گے، اور ہواؤں کا عذاب آئے تب بھی ہم بچیں گے۔ لیکن مولا تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کیا عذاب بھیجا؟ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، صرف اور صرف ایک فرشتے کو اللہ نے اتارا، ایک فرشتہ اترا، جبرائیل علیہ السلام آئے، سر پھٹ گیا اور بھیجا نکل کر کے باہر آ گیا۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بم جو ہوتا ہے آج، ایٹم بم جو پھٹتا ہے تو دھماکہ ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آواز، آواز کی طاقت ہوتی ہے۔ بہت تیزی سے جب کوئی چیز آواز آتی ہے تو اچھی اچھی چیزیں ہل جاتی ہیں۔ اب جب وہ سید الملائکہ فرشتے نے آواز لگائی تو میاں تم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو پھٹنا تو تھا ہی، سب کے سب عذاب میں گرفتار ہوئے، اپنے مضبوط محلوں میں موجود تھے لیکن پورے کے پورے بھیجے پھٹے ہوئے تھے۔ تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے تو پھر تم کہیں پر بھی جاؤ۔ اسی لیے ایک بات مجھے یاد آتی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کبھی کبھی گناہ کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے، کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے کہا کیوں نہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ اب تو مرید صاحب چوڑے ہو گئے، پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، اجازت مل سکتی ہے۔ کہا حضور بتائیے تو صحیح کب کریں؟ کہا 2 شرطیں ہیں، جب بھی گناہ کرنا ہو 2 شرطیں ہیں میری طرف سے، یاد رکھ لینا۔ کہا بتائیے جلدی۔
महबूब इलाही ने फरमाया, जब कभी गुनाह करने का इरादा हुआ तो अल्लाह की सल्तनत से बाहर जाके करना, ऐसी जगह जाना जहां अल्लाह की सल्तनत ना हो, वहां जाके गुनाह करो। एक शर्त ये है। उसने कहा हुजूर ऐसी जगह कहां है? ऐसी जगह है अल्लाह की सल्तनत से खारिज होकर के जो गुनाह करना है कर लो। कहा ये तो मुमकिन नहीं है। कहा दूसरी कोई शर्त? महबूब इलाही ने कहा हाँ एक और शर्त है, गुनाह करने की ख्वाहिश हो तो उस वक्त गुनाह करना जब तेरा रब गाफिल हो, तेरा रब सो रहा हो। कहा दोनों भी चीजें नामुमकिन है, ना एक जर्रा उसकी सल्तनत से खारिज है और ना एक लम्हा के लिए मेरा मौला गाफिल है। ला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो अल्लाह है जिसको न ऊँघ। अगर आप लोगों को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।